بریک کے بعد پھر خوش آمدید۔ زید صاحب، سیکنڈ ورلڈ وار اور کس طرح گولڈ انفلکس واپس آیا یو ایس میں؟ دیکھیے، جو بات ہم نے آپ کو کہی تھی کہ یہ نظام امریکہ میں انہوں نے 19ویں صدی کے آخر سے شروع کیا تیار کرنا، 1913 میں فیڈرل ریزرو بنایا اور 1913 میں انہوں نے وہ اختیار امریکن حکومت سے چھین لیا کہ جس کے تحت امریکن حکومت کرنسی جاری کر سکتی تھی، یعنی کرنسی اب پرائیویٹ گروپ آف بینکرز جاری کرتے تھے، امریکن حکومت اس سے قرض لیتی تھی۔ اگلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ پورے امریکہ سے سونا گھسیٹ کے اپنے قبضے میں کیا، وہ انہوں نے 1933 میں کیا۔ قانون یہ بنا دیا کہ امریکہ آپ سونا نہیں رکھ سکتے ہیں، سارا سونا لیا اپنے پاس لے لیا۔ اس کے بعد لوگوں سے اگین جیسے کہا کہ 41% ڈی ویلیو کر کے لوگوں کو سونا آفر کیا، لیکن لوگ کرنسی استعمال کرتے رہے، وہی رسیدیں استعمال کرتے رہے۔ سونا کون لے کے پھرتا؟ آہستہ آہستہ سونے کو انہوں نے کہا کہ فیڈرل ریزرو کے سٹاکس میں، بینکوں میں سونا رکھا جائے گا، لوگ کرنسی استعمال کریں گے۔ ان کا امریکہ کی حد تک پلان پورا کامیاب ہو چکا تھا 1934 تک، یعنی امریکہ کے سونے پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، امریکن حکومت سے نوٹ چھاپنے کا انہوں نے اختیار لے لیا، اپنے پاس سونے کے ریزرو بنا لیے، فیڈرل ریزرو بنا لیا جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے بینک تھے۔ وہ چھوٹے بینک امریکن قوم کو سود پہ قرضہ دیتے تھے اور فیڈرل ریزرو امریکن حکومت کو قرضہ دیتی تھی، یعنی وہ کرنسی جو خود امریکن قوم کی ہے، وہ امریکن قوم نہیں چھاپ سکتی، لیکن ان کی حکومت قرض لیتی ہے فیڈرل ریزرو سے اور اس کے بعد خرچ کرتی ہے اور پھر فیڈرل ریزرو کو سود پہ ادائیگی کرتی ہے جس کے لیے اپنی قوم کو نوچتی ہے وہ۔ یعنی کمال دیکھیں اس اتنے بڑے فراڈ کا، دنیا میں اس سے بڑا فراڈ نہیں بنا آج تک کہ جو فیڈرل ریزرو اور امریکن حکومت اور امریکن گورنمنٹ اور امریکن عوام کے درمیان انہوں نے یہ نظام قائم کیا ہے۔ 1913 میں اس کا آغاز ہوا، 1933 تک امریکن قوم ختم ہو چکی تھی، پوری امریکن قوم پر فیڈرل ریزرو قبضہ کر چکا تھا، جو کہ چند فری میسونک یہودی زائنسٹ بینکرز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے پھر پلان کیا کہ ہمیں پوری دنیا سے سونا گھسیٹنا ہے اور اس کام کے لیے جنگیں بڑی کام آتی ہیں۔ آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری میں یہ بات ملے گی کہ کس طرح ہٹلر کو انہوں نے فائنانس کیا، کس طرح انہوں نے جنگیں برپا کرنے کے لیے انہوں نے فائنانس کی دونوں طرف۔ یہ تاریخ بہت لمبی طویل ہسٹری ہو جائے گی، ہم صرف شارٹ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ نوٹ کریں اگر ایک بات کہ دنیا میں صرف 2 جگہیں ہیں جہاں پہ سونے کے ذخائر پڑے ہوئے تھے، لیکن یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، لیکن وہاں جنگیں نہیں ہوئی، ایک سوئٹزرلینڈ میں اور ایک امریکہ میں۔ یعنی ساری دنیا، یورپ کا سونا ذخائرات، جنگیں پورے یورپ میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن جرمنی سے لے کر تمام مخالفین تک جو آپس میں لڑ رہے تھے، سوئٹزرلینڈ میں ایک جنگ نہیں ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکر سونے کے ذخائر جمع کر رہے تھے، حالانکہ جس ملک میں دولت ہو اور اس کے آس پاس جنگ ہو رہی ہو، سب سے پہلے تو وہاں حملہ کرنا چاہیے، لیکن کسی نے وہاں حملہ نہیں کیا۔ ریزن بینگ کہ وہ فائنینسیئرز تھے، وہ ہر طرف پیسہ رکھ بھی رہے تھے، لوگ ان کے پاس جمع بھی کروا رہے تھے اپنی جنگ سے گھبرا کر۔ اور امریکہ کے بینکرز نے یہ کیا کہ جو پوری وار ایفرٹ تھی اس کو فائنانس کیا امریکنز نے، پوری یورپین وار ایفرٹ کو، اور یورپ کے ہر ملک سے جو پیمنٹ لی ہے انہوں نے وہ کرنسی میں نہیں لی، سونے میں لی۔ یعنی نتیجہ یہ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کا جو فائدہ یہودیوں کو ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ پہلے تو انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کی کہانی بنائی جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوئیں اور انہوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام کرنے کے لیے بنیاد بنائی۔ دوسرا، انہوں نے پورے یورپ کو تباہ کر دیا کہ جس کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے پیسہ اور فنڈنگ فیڈرل ریزرو نے کرنی تھی، یعنی جتنا فیڈرل ریزرو قرضہ دیتا یورپ کے ممالک کو اتنا ہی فیڈرل ریزرو کو سود ملتا، اور جو پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ کے مالدار ملکوں کی دولت تھی اور سونا تھا، وہ تمام کا تمام اس قرضے کی ادائیگی اور قیمتوں کے جواب میں وہ سارا سونا امریکہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر تک حال یہ تھا کہ دنیا کے 80% سونے کے ذخائر دنیا سے نوچ نوچ کے امریکن فیڈرل ریزرو میں پہنچ چکے تھے۔ یعنی اس خوفناک گیم پلان کو اب یہ پورے یورپ تک پھیلا چکے تھے جو انہوں نے 1913 میں فیڈرل ریزرو سے شروع کیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر تک انہوں نے جب سونا بھی حاصل کر لیا اور اب اس نظام کو انہوں نے پوری دنیا پہ پھیلانا تھا، اور اس کے لیے ایک ایگریمنٹ انہوں نے کیا جس کو بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ایک نظام ہے جس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے قیام عمل میں لائے، جس کے لیے ورلڈ بینک بنایا گیا، جس کے لیے IMF بنایا گیا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پرٹیکولرلی ایک ایسا ادارہ انہوں نے بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ قانوناً IMF کے پوائنٹس میں، چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک گولڈ کرنسی نہیں استعمال کر سکتا اور نہ کوئی ایسی کرنسی استعمال کرے گا جس کی پشت پر سونا موجود ہوگا۔ ان لوگوں نے پورے یورپ کی، چونکہ کرنسی تو ختم ہو چکی تھی، جنگ کی وجہ سے وہ حکومتیں ہی تباہ ہو گئی تھی، سونا پیچھے تھا نہیں، سونا یہ امریکہ اٹھا کے لے گئے تھے سارا، تو ردی کاغذ تھی کرنسیز ان کی ساری۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے مثال دی نا آپ کو کہ جب سونا پیچھے سے غائب ہو جائے تو وہ رسیدیں جو ایشو کی ہوئی ہیں وہ جعلی رسیدیں۔ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ اپنے نظام کو پھیلانا اور چلانا ہے اور لوگوں کا اعتبار بھی قائم رکھنا، ایک دھوکہ، ایک فراڈ، ایک سامری کا جادو ہے جو انہوں نے بنایا۔ سامری نے بھی یہی کیا تھا کہ پوری قوم کا سونا گھسیٹ کے ان کو ایک پتلا بنا کے دے دیا جادوئی اور کہا کہ اس کو پوجو،
ان لوگوں نے بھی یہی کیا ہے کہ پوری دنیا سے سونا گھسیٹ کے اکنامک سسٹم کا ایک بت بنا کے دے دیا لوگوں کو کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کو پوجو. یہ یورپ اور امریکہ کے اندر یہ نظام انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار تک قائم کر دیا تھا. اس کو دنیا میں پھیلانا تھا، جس کے لیے IMF کی ضرورت تھی ان کو. بنیادی طور پر IMF ان کے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ورلڈ بینک جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اس سود کے نظام کو، ربا کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا. یہ سمجھنا تاریخی طور پر اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظام کام کس طرح کرتا ہے. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ یورپ سے سونا نکل گیا، انہوں نے قرضے دینا شروع کیے. دنیا میں بریٹن ووڈ ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام دنیا کی کرنسیز کے پیچھے ڈالر ہوگا، یعنی ڈالر کے ساتھ ایک ایکسچینج ریٹ لگا دیا انہوں نے. فار ایگزامپل 2 پاؤنڈ کا $1 ہوگا یا 50 روپے کا $1 ہوگا. اور ڈالر کے پیچھے ڈالر بینگ دی پیگ کرنسی، یعنی ڈالر کے پیچھے سونا، یعنی آپ $35 لے کر آئیں تو آپ کو سونا ملے گا، آپ کو سونا ملے گا. لیکن ڈائریکٹلی کوئی کرنسی سونے کے بیکنگ نہیں ہے اس کی، یعنی گولڈ سٹینڈرڈ دنیا کی کرنسی سے ختم کر دیا. صرف ڈالر کے پیچھے گولڈ سٹینڈرڈ تھا. یعنی ابھی تک انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے پوری طرح قبضہ نہیں کیا تھا. 45 تک یہاں پہنچے تھے وہ، کم از کم ڈالر کے پیچھے انہوں نے سونا رکھا تھا. لیکن حال وہ انہوں نے کر دیا کہ وہی بات ہے، اگر 100 روپے کا سونا تھا تو رسیدیں انہوں نے لاکھ روپے کی جاری کرنا شروع کر دی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پورے یورپ کو تعمیر و ترقی کے لیے قرضوں کی ضرورت تھی. اور اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں زیادہ کرنسی چھاپ دیں تو اس کو انفلیشن کہتے ہیں، یعنی مال کم ہے، پیسے زیادہ آ گئے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی بڑھ گئی. انہوں نے بحری جہاز بھر کے ڈالر چھاپنے شروع کیے اور اس کو پوری دنیا میں بھیجنا شروع کیا. اپنے ملک میں تو استعمال نہیں ہو رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکن اکانومی میں اس کی مہنگائی اور انفلیشن فرق نہیں پڑا اور پوری دنیا کو انہوں نے مقروض کرنا شروع کر دیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، قرضے دے دے کر. چونکہ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت یہ طے ہو چکا تھا کہ ہر کرنسی کے پیچھے ڈالر ہوگا اور ڈالر کے پیچھے سونا ہوگا، لہذا پوری دنیا ڈالر طلب کر رہی تھی، ڈالر کی طلب تھی. یہ جاتے تھے ڈالر میں قرضے دیتے تھے، ہر ملک اپنے پاس ڈالر جمع کر رہا تھا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی ٹریڈ وہ انہوں نے کہا آپس میں آپ ڈالرز میں کریں گے، خاص طور پہ آئل، انرجی. دنیا کی تمام 2 بڑے آئل ایکسچینج انہوں نے بنائے، ایک نیو یارک میں ایک لندن میں، جس کی ٹریڈنگ ڈالرز میں ہونی تھی. یعنی پوری دنیا کو اگر تجارت کرنے کے لیے ڈالر چاہیے تھا. اینڈ ڈالر واز ایز گڈ ایز گولڈ، ایون بیٹر دین گولڈ، کیونکہ سونا تو سنبھال کے رکھنے کے پیسے لگتے ہیں، ڈالر اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور بینکوں میں رکھیں تو اس کا آپ کو سود بھی ملتا تھا. تو یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے، یہ ایک نظام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب پوری دنیا میں انہوں نے پھیلانا شروع کیا کہ اسٹارٹنگ فرام یورپ کو اربوں ڈالر انہوں نے بحری جہاز بھر کے لٹرلی انہوں نے قرضے دیے. چونکہ یورپ تو تباہ ہو چکا تھا، اب اس کی ادائیگی میں سونا یہ پہلے لے جا چکے تھے، اب یورپ کام کر کر کے یہ سود ان کو واپس بھیج رہا تھا. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ قرضہ امریکن حکومت یورپ کو نہیں دے رہی تھی، فیڈرل ریزرو یورپ کو دے رہا تھا امریکن حکومت کے ذریعے. یعنی فیڈرل ریزرو 6% سود کے اوپر یا 10% سود پہ امریکن حکومت کو دیتا تھا، امریکن حکومت 20% سود پہ آگے یورپ کو دیتی تھی. یعنی یہ سود در سود کا نظام، اور بینیفٹ کس کو ہو رہا تھا؟ جو یورپ جو سود، پورا یورپ جو سود ادا کرتا تھا اس کا بینیفٹ فیڈرل ریزرو کے یہودی بینکرز کو ہوتا تھا. زید صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آئی ایم شیور اٹس ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت گرپنگ لگ رہی ہوگی اس وقت. میں خود جاننا چاہتی ہوں اس کے بارے میں، اور لیکن ہر بار کی طرح پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے.